اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری یسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، جو سورت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی، یہ جیسا کہ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سورۃ العصر تھی، اور مجھے یقین ہے کہ تمام جو حاضران مجلس ہیں ان کو یہ سورت بازبانی یاد ہوگی. تو میں کسی چند افراد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سورہ عصر کی تلاوت کریں. سیف اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. تو سورۃ العصر کے ضمن میں سے درس یا مطالعہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چند ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 4 ابتدائی باتیں اس سورت کے بارے میں آپ کے سامنے کہہ دینا چاہتا ہوں. کہ نمبر 1 جو ہے، یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے. مختصر ترین یا ون آف دا شارٹیسٹ سوراز کہہ سکتے ہیں انگریزی میں. کہ صرف 3 آیات ہے اس صورت کے اندر، کہ 3 آیات کے مشتمل پر یہ صورت بنی ہے. اور پورے قرآن مجید میں صرف 3 ایسی صورتیں ہیں جو 3 آیات پر مشتمل ہے. ایک جو سورہ عصر ہے جو ہم نے تلاوت کی، ایک سورہ کوثر ہے انا اعطیناک الکوثر، اور ایک سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ. یہ صرف 3 صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیتوں پر مشتمل. تو قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے سورۃ العصر. دوسرے نمبر پر یہ قرآن مجید کی نزول ترتیب کے اعتبار سے اولین صورتوں میں سے ایک ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو سورہ مکے میں نازل ہوئے وہ مکی صورتیں کہلاتی ہے، اور جو سورہ مدینے میں نازل ہوئے وہ مدنی سورہ کہلاتے ہیں. تو نزول کے اعتبار سے یہ اولین صورتوں میں سے ایک ہے. مضمون بھی اگر دیکھا جائے تو اس میں اسپیسیفکلی سہل ممتحنہ، عربی میں ایک ٹرم ہے سہل ممتحنہ، جو اسپیسیفکلی اگر آج کی زبان میں سمجھا جائے کہ ایک ایسی چیز جو سننے میں بڑی آسان لگتی ہے، جو دیکھنے میں بڑی آسان لگتی ہے، لیکن جب اس کی گہرائی میں اترا جائے، لیکن اس کے جب ڈیپ ڈائیو انالیسس کیا جاتا ہے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ایکسٹریم لیول بڑی ہے، کہ اگر اس کے ہم لیول پر یا ہم وزن پر میں کوئی بات کہنا چاہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، تو سہل ممتحنہ کہلاتی ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے جیسا میں نے کہا کہ اولین صورتوں میں سے ایک ہے،
اور تیسرے نمبر پہ سہل ترین صورت ہے، یہ قرآن مجید کی سہل ترین صورت ہے۔ یہاں میرا انداز بدل گیا ہے کہ میں نے پہلے دو باتوں پر کہا کہ مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے اور کہا کہ اولین صورتوں میں سے ایک ہے، لیکن اب میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کی سہل ترین صورت ہے یا آسان ترین صورت ہے، کہ جیسا کہ الفاظ ہیں یہ سارے الفاظ معلوم ہوتے ہیں جیسے ہم اردو سپیکنگ یا اردو کے الفاظ، کہ عصر مانے زمانہ، والعصر عصر مانے زمانہ، ان الانسان، انسان کا جو لفظ ہے وہ سبھی لوگ جانتے ہیں، ان الانسان لفی خسر، خسارہ، خسارن، خسرہ، خسارہ، یہ گھاٹا یا ہلاکت یا بربادی کہہ سکتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اب ایمان کسے کون نہیں جانتا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح، صالح جو اگر یہ کوئی صالح انسان ہے، کوئی نیک انسان ہے، عمل صالح ہے، وتواصوا بالحق، یہ تواصو کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا غیر معمولی نظر آتا ہے، لیکن اس کے جو روٹ ہے عربی زبان میں، جو تواصو کا روٹ ہے وہ وصیت یا نصیحت سے ہے۔ تواصو بالحق، حق کے معنی میں ہم سب جانتے ہیں، وہ تواصو بالصبر، اور حق اور صبر تو ہم جانتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اردو کے ہی الفاظ ہیں۔ تو یہ سہل ترین صورت، یہ آسان ترین صورت پورے قرآن مجید کے اندر۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اگر ترجمہ کر لیا جائے اس آیت کا تو بہت صحیح رہے گا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے، تمام نوع انسانی خسارے میں ہے یا گھاٹے میں ہے یا بربادی میں ہے، بربادی میں مبتلا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تاکید کی، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور تاکید کی، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تاکید کی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں لوگوں سے کہ ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل سن رہا میں زمانے انسان خسارے میں ہے، اور جو لوگ ایمان لائے وہ نیک عمل کیے، اور جو ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کی، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، جو حق کی ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اس کا موضوع جی میں بول رہا ہوں، جو تین میں نے آپ سے باتیں کہیں، ابتدائی باتیں، اس کی ایک بات رہ گئی تھی کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے، یہ میں بھی کہہ دوں کہ یہ جامع ترین صورت ہے۔ اب جامع ترین اگر میں کہہ دوں تو آپ سوچیں گے کہ سورہ اخلاص کا کیا مقام ہے، جسے 2/3 قرآن کے برابر حضور نے کہا، یا سورہ فاتحہ کا کیا مقام ہے، کہ اسلام کی جو جڑ ہے وہ توحید ہے، اور توحید کے اعتبار سے جو جامع ترین صورت قرآن میں ہے وہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور جو قرآن کا ایک فلسفہ ہے، جو قرآن کی ایک حکمت ہے، حکمت قرآنی، اس کے اعتبار سے جو جامع ترین صورت ہے قرآن میں وہ سورہ فاتحہ ہے۔ کچھ چند دن پہلے میں نے ایک درس بھی دیا تھا، سورہ فاتحہ کا درس، قرآن حکمت قرآنی کی اس میں پس منظر سے، جہاں عقل سلیم اور فطرت سلیم کی بات کی تھی۔ تو توحید کے اعتبار سے قرآن مجید میں سب سے جامع ترین صورت کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ اخلاص ہے، اور حکمت قرآنی یا قرآن کا فلسفہ کے اعتبار سے سورہ فاتحہ۔ لیکن جو یہ صورت ہے، یہ صورت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جامع ترین صورت ہے، اس کے لیے میں ایک دو قول سنا لینا چاہتا ہوں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر پورے قرآن مجید میں سوائے سورۃ العصر کے کوئی اور صورت نازل نہ ہوتی تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کافی ہو جاتی۔ ہدایت کے اعتبار سے سب سے جامع ترین صورت جو آپ قرآن مجید میں پا سکتے ہیں وہ سورۃ العصر کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور قول سنا دینا چاہتا ہوں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صرف یہ ایک صورت پر غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچ وچار کرے تو یہ اس کی ہدایت کے لیے کفایت کر جائے گی، یہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ تو
تو اور اسپیسیفکلی ایک اور بات میں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں کہ توحید اسلام کا جڑ ہے، لیکن قرآن مجید صرف توحید کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید صرف فلسفے کی کتاب نہیں ہے، حکمت کی کتاب بھی نہیں، صرف حکمت کی کتاب نہیں ہے. قرآن مجید اصل میں ہے ہدایت کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ھدی للناس کے لیے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کے راستے کی کتاب ہے. تو ہدایت کے اعتبار سے سب سے جو جامع ترین صورت ہے قرآن مجید میں وہ سورۃ العصر ہے. اور ایک اور بات میں کہہ دوں کہ یہ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب دوسرے صحابی کو ملتے تھے تب تک رخصت نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو یہ سورۃ العصر کی تلاوت کر کے نہ سنا دیتے. اس کا کیا ریزن ہے میں انشاءاللہ آگے درس میں بتاؤں گا کہ جب دو صحابہ ایک دوسرے سے ملتے تھے رخصتی سے پہلے، جب رخصت ہوتے تھے اس سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر کی تلاوت کر کے سناتے. اور اسپیسیفکلی ایک اور میں بات کہہ دینا چاہ رہا ہوں کہ سورۃ العصر کے جو لفظ ہیں، جو مضامین ہیں، اس میں پورے قرآن کا ڈویژن کیا جا سکتا ہے. کہ اسپیسیفکلی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تشریح جو ہے وہ پورا قرآن ہے. کہ جو 5 لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جس کے بیسس پر قرآن کی ٹاپکس کی ڈویژن ہو سکتی ہے، وہ ایک ہے زمانہ، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. ایک تو ہے زمانہ. جیسے قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ کے واقعات، جو تخلیق آدم سے لے کر، جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان سے حوا علیہ السلام کو بنایا، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ ان کے آگے سجدہ کرو، اس کے بعد ابلیس کی اس کی گھمنڈ کی وجہ سے اس کا تکبر کرنا، ابلیس کا حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہ ہونا، اس سے لے کر آخرت کا جو ذکر ہے قرآن میں، جو جنت و جہنم کا تذکرہ ہے، یہ تو ہو گیا ابتدا، یہ تو ہو گیا انتہا. اس کے درمیان جو بھی واقعات ہیں کہ قوموں پر عذاب، اللہ کے قوموں پر عذاب بھیجنا، کہ قوم لوط، قوم سمود، قوم عاد، اس کے بعد آل فرعون کے لوگوں پر عذاب بھیجنا، یہ تمام چیزوں پر ایک زمانہ گواہ ہے کہ ابتدا سے لے کر آخر تک زمانہ کھڑا ہوا ہے، اور زمانہ گواہ ہے ان تمام چیزوں کے آ کر ہونے پر. تو اسپیسیفکلی ایک مضامین کی زمانے سے قرآن کی ڈویژنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایمان، کہ اسپیسیفکلی قرآن مجید میں ہے کہ یہ ایمان ہے، ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسالہ ہے، ایمان بالآخرہ ہے، ایمان بعد الموت ہے، یہ تمام چیزوں کا. اور اس کے خلاف جو باتیں کری جا رہی تھی، کہ توحید کے خلاف جو باتیں کی جا رہی تھی اس کی نفی کرنا، اس کے ساتھ آرگومنٹس کرنا، اہل کتاب کے ساتھ آرگومنٹس، یہ تمام چیزیں ایمان کا حصہ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد عمل صالح، کہ انفرادی طور پر یہ کرنا اچھا ہے، یہ چیز چھوڑنی چاہیے، کہ اجتماعی طور پر یہ چیز کرنی چاہیے، اجتماعی طور پر یہ چیز چھوڑنی چاہیے، کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، اگر ریاست قائم ہو جائے تو اس کی گورننس کے کیا رولس رہیں گے. یہ تمام چیزیں عمل صالح میں آتے ہیں. اور تواصی بالحق، دعوت اللہ، دعوت فی القرآن، دعوت فی الاسلام، اس کے بعد اقامت دین، جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تمام چیزیں تواصی بالحق میں آتی ہیں. اور تواصی بالصبر، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اس کے بعد بہت سارے انسٹنسز ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تو سورۃ العصر کے جو ٹاپکس ہیں اس کے طور پر قرآن مجید کے ٹاپکس کے ڈویژن ہو سکتے ہیں. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ العصر کی تشریح یا ایکسپینڈڈ ورژن پورا قرآن مجید ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے. تو جامع ترین صورت، توحید، یہ ہدایت کے اعتبار سے جامع ترین صورت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں سورۃ العصر ہے. اب میں تجزیہ کرنا چاہتا ہوں گرامر کے اعتبار سے، کہ اسپیسیفکلی ایک انالیسس کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورت میں 3 آیتیں ہیں. جیسے میں نے کہا کہ والعصر پہلی آیت ہوگی، ان الانسان لفی خسر، دوسری آیت ہو گئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ تیسری آیت ہو گئی. لیکن اگر آپ تجزیہ کیجئے تو پہلی آیت کا ترجمہ نکلتا ہے، اسپیسیفکلی آیتیں 3 ہیں لیکن جملہ صرف ایک ہے، کہ اگر ترجمہ کیا جائے تو زمانے کی قسم ہے کہ تمام نوع انسانیت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے صبر کی، ایک دوسرے کی تاکید کی، اور جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو تاکید کی. جملہ ایک ہے لیکن آیات 3 ہیں. اور پہلی جو اگر آیت تو میں اسٹریس کروں والعصر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمانے کی قسم. لیکن اگر ایک آیت دیکھیں، آیت نمبر 1 والعصر، تو یہ مکمل جملہ نہیں ہوا. قسم تو اللہ کھا رہا ہے لیکن قسم کے بعد جواب قسم اگر نہیں آئے تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا. والعصر کے بعد جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی قسم ایک مکمل جملہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ اللہ کی قسم میں آج درس دے کر رہوں گا تو اسپیسیفکلی ایک جملے کے بعد اگر جواب قسم آ جائے تو وہ ایک مکمل سینٹنس کمپلیٹ ہوتی ہے. لیکن والعصر مکمل جملہ نہیں ہے، والعصر زمانے کی قسم. اس کے ساتھ دوسرے آیت پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ تمام نوع انسانیت خسارے میں ہے، ہلاکت میں ہے، بربادی میں. یہ مکمل جملہ ہے. اگر آیت نمبر 2 پر صرف کنسنٹریٹ کیا جائے تو آیت نمبر 2 ایک کمپلیٹ جملہ ہے، ان الانسان لفی خسر. تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر صرف یہ تیسری آیت پر تو غور و فکر کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیسری آیت بھی مکمل جملہ نہیں،
کہ وہاں ایک ایکسیپشن رول بیان کیا جا رہا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے حق کی تاکید کی اور جنہوں نے صبر کی تاکید کی ایک دوسرے کو. یہ مکمل جملہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ایکسیپشن بیان ہوتا ہے ایک رول کے اوپر. اسپیسیفکلی اگر ایک رول ہے اس کے اوپر کوئی ایکسیپشن بیان کیا جا رہا ہے تب وہ مکمل جملہ بنتا ہے. تو آیت نمبر 1 مکمل جملہ نہیں ہوئی. آیت نمبر 3 بھی خود اپنی طور پر ایک مکمل جملہ نہیں ہوا، لیکن جب آیت 2 کے ساتھ جڑ جاتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم تمام نوع انسانیت خسارے میں، یہ ایک مکمل جملہ ہوا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 کے ساتھ جڑ جاتی ہے تب بھی ایک مکمل جملہ بنتا ہے. تو آیت نمبر 1 اور 2 مکمل ہو کر ایک جملہ بنا، اور آیت نمبر 2 اور 3 مکمل ہو کر ایک جملہ بنا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو یہ صورت ہے اس کا اصل لب لباب جو ہے وہ آیت نمبر 2 ہے، کیونکہ وہ آیت نمبر 1 کے ساتھ مل کر بھی ایک مفہوم دے رہی ہے اور وہ آیت نمبر 3 کے ساتھ مل کر بھی ایک مفہوم دے رہی ہے. میں عثمان خالد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ روشنی پیش کریں آیت اللہ کے اوپر. والنصر زمانہ شاہد ہے، بس کر رہا ہے. ان الذین ان الانسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو یونیورسل ڈکلیریشن ہے کہ خسارے میں، گھاٹے میں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، کھا کر کیا کہہ رہا ہے آگے بڑھ کر کہ ساری انسانیت، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں. تو یہاں اگر ذرا غور کریں تو زمانہ کس کی تو شہادت جو زمانہ دے رہا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ بھی ہے، حال کا زمانہ بھی ہے، اور آئندہ آنے والا بھی زمانہ ہے. کہ اس میں جو بھی یہ زمانے میں جو بھی ایونٹس گزرتے ہیں یہ تمام وٹنس کر رہے ہیں کہ انسان ان ٹوٹل یونیورسلی انسان کیا ہے، گھاٹے میں، نقصان میں. سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو وقت، اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ وقت ہے، زمانہ وقت ہے، گیا ہوا وقت پھر نہیں آتا، یہ حقیقت ہے. اور یہ جو بھی اب عشاء کی نماز ہم پڑھیں اور زندگی بھر آج کی عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ختم ہو گزر گیا چیز. اور آج کا وقت صبح کی جو بھی ہم کارروائی کریں اور زندگی بھر یہ صبح ہمیں نہیں ملتی، تو یہ گزر چکی. یہ ایونٹ ہوتا رہا ہے دنیا کے اندر. تو سارے انسان کیا ہے، وہ وقت گزر رہا ہے اور ختم ہو رہا ہے. یہ دنیا پرماننٹ نہیں، یہ دنیا ختم ہو رہی ہے. یہ دنیا کی ایک عمر ہے اور انسان کی ایک عمر بھی ہے، زمانے کی ایک عمر بھی ہے. جو بھی چیز یہاں بنتی ہے اس کی ایک عمر ہے، ایک حد ہے. اس کے بعد یقیناً اسے کیا ہے، ختم ہونا ہے، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس کا اینڈ ہونے والا ہے. تو اسی طریقے سے انسان کا بھی اینڈ ہوگا. ہم نے اس زمانے نے وٹنس کیا کیسے کیسے حکومتیں، کیسے کیسے بڑے بڑے کنگڈمز، کیسے کیسے بڑے بڑے یہ ہیں سرمائے اس دنیا میں ختم ہو گئے. کوئی پرماننٹ چیز نہیں. تو یہ انسان اگر یہی خالی اسی پر رہے تو سارے انسان کیا ہے، گھاٹے میں. یہ گھاٹے کا سودا ہے. اصل میں دنیا کے جو بھی ہم نے زندگی گزاری ہے یہ گھاٹے میں ہماری زندگی. لیکن اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، یہاں ایشورنس ہمیں ملتا ہے. یہ ایشورنس مل رہا ہے کہ جو انسان اللہ کو پہچانے، ایک اللہ پر ایمان لائے. یہاں 4 ایکسیپشن دیے گئے. اگر یہ 4 صفتیں جو انسان کے پاس، جس قوم کے پاس، جس گروہ کے پاس اس زمانے میں ان 4 صفتوں کا یہ ہے تو وہ کامیاب. یہ ایکسیپشنس ہے. ورنہ یہ 4 چیزیں چھوڑ کر جو بھی چیزیں ہم اختیار کریں وہ گھاٹے میں، نقصان میں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے، کیونکہ زمانہ اٹ اسٹینڈس وٹنس ٹو آل دیس تھنگس. ہٹلر بھی بحث کیا تھا، انہیں بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ دنیا پر میں رول ہوں گا. لیکن ہٹلر کا انجام کیا ہوا؟ سوسائڈ کرنا پڑا اسے. اس کی موت کیسی ہوئی، کیسی دردناک موت ہوئی. تو یہ تمام جو چیزیں، ان 4 صفتوں سے جس کی زندگی خالی ہے، جس سوسائٹی کے اندر یہ 4 چیزیں موجود نہیں ہیں، تو وہ کیا ہے، گھاٹے میں ہے اور نقصان میں.
تو سب سے پہلی چیز یہاں پر آتی ہے ایمان، یعنی اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کو خدا ماننا، خالق ماننا، مالک ماننا، پالنہار ماننا خدا کو، اور خدا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے لیے بھیجا ہے اس پر عمل کرنا، اس پر قائم رہنا، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایمان ایمان کا کیا ہے، یہ ہے کہ وہ ایمان انسان کو چپیٹنے نہیں دیتا۔ کبھی بھی ایمان عمل صالح پر جس کو ایمان ابھرتا ہے اس کا ایمان ہی قابل اعتبار ایمان ہے۔ صرف اللہ پر ایمان لا کر خاموش اپنے گھر میں بیٹھ گیا تو اس کا ایمان کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس ایمان کی اسے دنیا کے اندر اسے پھیلانا ہے، دنیا کے اندر اسے یہ کرنا ہے۔ تو نیک عمل کرنا یہ ایمان کا اولین تقاضا ہے۔ تو انسان جب بھی ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اسے کیا ہے، نیک عمل کرنا ہی پڑتا ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ ساری دنیا میں حق کو کھڑا کرنا، حق کو وٹنس کرنا، حق کا پرچار کرنا، حق کا بول بالا کرنا، اور ساری دنیا کو یہی حق ہے، یہی سچ ہے، یہی انصاف ہے، یہی عدل ہے، اس کا پرچار کرنا، اس کا پھیلانا، اس کی دعوت دینا، یہ عمل صالح ہے۔ اور ساری زندگی کے ہر ایونٹس میں، صرف ایک ہی ایونٹ ہے، ہر زندگی کے پورے ڈپارٹمنٹس کے اندر کہ حق کی تلقین کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین نظام بنایا ہے کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، انصاف کیا ہے، نا انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، دوسری چیزیں کیا ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو بھیجتا رہا، اپنی کتابوں کو بھیجتا رہا، آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور یہاں پر کیا ہے، اس دنیا کے حق جو ہے اس حق کو ختم کر دیا۔ الٹیمیٹ یہی ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر ہے وہی حق ہے، اور اس کو ایک دوسرے کو یہاں پر اجتماعی زندگی شروع ہوتی ہے۔ ایک دو چیزیں آپ کا انڈیویجول ایمان اور عمل صالح، اور یہ جو ہے یہاں پر کیا ہے اپنی اجتماعیت شروع ہوتی ہے کہ ہم اجتماعی طور پر لوگوں کو اس کی حق کی تلقین کریں اور صبر کی نصیحت کریں۔ تو یہ اس کا موٹا سا حکمت ہے۔ جی، جو پہلی آیت تھی جیسا کہ حسن خالد صاحب نے کہا کہ زمانہ گواہ ہے، میں پہلی آیت پر تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والعصر، کہ زمانے کی قسم ہے، زمانہ گواہ ہے، کہ اسپیسیفکلی جو قرآن مجید میں قسمیں ہیں میں اس کے بارے میں چند منٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اسپیسیفکلی عام طور پر جب ہم کوئی قسم کھاتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں کوئی بڑی شے کی یا کوئی عظیم شے کی، جیسے اللہ کی قسم ہو گئی یا قرآن کی قسم ہو گئی۔ جو ہم قسم کھاتے ہیں تو کوئی عظمت کا پہلو ہوتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، کہ اللہ کو میں نے گواہ بنایا، لیکن اللہ سے بڑھ کر کون عظیم ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی سی شے ہو سکتی ہے۔ تو اللہ جب قسم کھاتا ہے اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا، اس میں شہادت کا پہلو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہا ہے۔ اور یہاں پر کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ کہتا ہے والعصر، کہ زمانہ گواہ ہے، جیسا کہ حسن خالد صاحب نے کہا کہ زمانہ گواہ ہے۔ جیسا میں نے ابتدائی میں کہا تھا کہ اسپیسیفکلی جو ہیومن ہسٹری کے جو ایونٹس ہیں یا انسانی تاریخ کے جو مضامین ہیں قرآن مجید میں، وہ سٹارٹ ہوتے ہیں تقلید آدم سے، جہاں آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، ان کو جنت میں رکھا، اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے آگے سجدہ ہو جائے، تو ابلیس کا انکار کرنا، اس کے بعد جہنم اور جنت کا تذکرہ، کہ آخرت کا تذکرہ، یہ دو ایکسٹریمز ہیں، اور اس کے مابین جو بھی انسانی تاریخ گزری ہے وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، کہ اہل فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، کہ قوم نوح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، قوم سمود، قوم عاد، قوم شعیب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجی۔ تو اسپیسیفکلی جو بھی انسٹنسز ہے، ایک ابتدا ہے تقلید آدم اور ایک انتہا ہے یا ایکسٹریم ہے، اسپیسیفکلی قیامت کا دن آنا اور محاسبہ ہونا اور لوگوں کو جنت اور جہنم میں بھیجا جانا، یہ اس دونوں چیزوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یہ تمام چیزوں پر زمانہ گواہ ہے، کہ زمانہ گواہ تھا تقلید آدم پر بھی، اور زمانہ گواہ رہے گا قیامت کے دن پر بھی، اور جب لوگوں کو جنت اور جہنم پر بھی بھیجا جائے گا تب بھی زمانہ گواہ رہے گا۔ اور جو بیچ کا جو ٹائم لائن ہے، جیسا میں نے کہا کہ قوموں کا ابھرنا، کہ بڑی بڑی سلطنتوں کا ابھرنا اور ان کا نافرمانی کی وجہ سے ٹکڑے ہو کر بکھر جانا، یہ تمام چیزوں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے۔ اور کس بات پر گواہی دے رہا ہے؟ کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نوع انسانیت خسارے میں، کہ یہ زمانہ گواہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا قیامت کے دن تک۔ تو یہ زمانہ جو ہے جو ایکسٹینڈ ہو رہا ہے ایک ایکسٹریم اور دوسرے ایکسٹریم کے درمیان، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ گواہ ہے، اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ اللہ سے بڑی کوئی چیز عظیم نہیں ہو سکتی،
کوئی شے اللہ سے عظیم نہیں ہو سکتی. جب اللہ قرآن مجید میں قسم کھاتا ہے تو اس میں عظمت کا پہلو نہیں ہوتا, شہادت کا پہلو ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان سمپل ورڈز بتا دینا چاہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ جو زمانہ ایکسٹینڈ ہوا ہے ایک ایکسٹریم سے دوسرے ایکسٹریم تک, یہ گواہ ہے کہ اگر اللہ کے خلاف گئے یا قرآن یا اللہ کی مخالفت کی یا دین اسلام کی مخالفت کی, جو عذاب اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں یا پچھلے قوموں پر بھیجا تھا وہ یقیناً آ کر رہے گا. اور یہ زمانہ گواہ ہے کہ ہر انسان کا ایک ایک فرد خسارے میں ہے یا ہلاکت میں ہے یا بربادی میں ہے. یہ گولڈن رول ہے, یہ صرف یہ اسپیسیفک انڈیویجول پر اپلائی نہیں ہوتا, یہ گولڈن رول ہے. لیکن اس کے ایکسیپشنز آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی. اب یہ پہلی آیت کے بعد میں آتا ہوں دوسری آیت پر, جہاں اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر, کہ یقیناً تمام نوع انسانیت خسارے میں ہے یا بربادی میں ہے یا گھاٹے میں ہے, یہ ہلاک ہو رہی. اسپیسیفکلی اگر یہ خسرن یا خسارہ کا اگر لفظ پہ غور کیا جائے تو جیسے فلسفے میں ایک ٹرم ہے ڈیوائن کامیڈی, اسی طرح یہ اسپیسیفکلی جو ہیومن کا یہ خسارہ ہے, جو انسان کا خسارہ انسانی, اسے میں ٹرم دینا چاہتا ہوں کہ ہیومن ٹریجڈی. کہ مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے اب کہتا ہوں کہ دنیا کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہاں پر عظیم اکثریت لوگ ایسے ہیں جو دن رات کی مشقت و محنت کے بعد دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما سکتے ہیں, کہ ان کے بچوں کو پراپر تعلیم نہیں ملتی. دنیا کی میجورٹی آف دا ورلڈس پاپولیشن, دنیا کی عظیم اکثریت اس طور پر ہے کہ وہ دن رات مشقت اور محنت کرتا ہے اور اس کے بچے کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا, پراپر ایجوکیشن نہیں دے سکتا, پراپر میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دلا سکتا. یہ تو ہو گیا پہلی ایکسٹریم. اور دوسرا ایکسٹریم کیا ہے, جیسے قرآن مجید میں سورہ برد میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کہا کر اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ انسان میں نے تجھے بنایا ہی محنت اور مشقت میں, کہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی کیا مشقت اور محنت میں, کہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ اسپیسیفکلی ہر دن مشقت و محنت جھیلتا ہوا ایک دن اس کے انت یا موت تک جا کر پہنچے. تو اسپیسیفکلی یہ ہو گیا جو مزدوروں کا, جو واسٹ میجورٹی میں نے کہا, جو دن رات کی مشقت پر 2 وقت کی روٹی بڑی محنت سے کما سکتی. اور دوسرا ایکسٹریم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ لوور طبقہ کے لیے ہے یا پور پاپولیشن کے لیے, ایسا نہیں ہے. تو اسپیسیفکلی یہ جو مینٹل النس ہے یا فزیکل ورک ہے, یہ جو مزدور کا میں نے بات کیا, وہ مزدوری کرتا ہے اور رات کو جا کر اگر سوتا ہے تو وہ سویرے کی ہی خبر لے گا, اسے رات کو اسپیسیفکلی اچھی نیند آتی ہے. لیکن یہ جو امیر طبقے کے لوگ ہیں, یہ جو سیڈیٹیوز کی انڈسٹری ہے, یہ پین کلرز کی جو انڈسٹری ہے, راتوں کی نیند ان کے حرام ہوئی ہوئی. کوئی اگر فزیکل لیبر کر رہا ہے, کوئی فزیکل مشقت کر رہا ہے, تو کوئی مینٹل مشقت کر رہا ہے. کوئی دفتر میں بیٹھا ہے, کوئی آفس میں بیٹھا ہے, کوئی لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھا ہے, لیکن مشقت اس کی بھی ہو رہی ہے. تو ہر انسان کے مقدر میں اللہ نے مشقت اور محنت لکھی. لقد خلقنا الانسان فی کبد, کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہی مشقت و محنت میں ہے, کہ وہ مشقت پر مشقت جھیلتا ہوا ایک دن اس کے انت تک پہنچ جاتا ہے. اور یہی نہیں, یہ تو دنیا ہی اعتبار کا ہوگا. اسے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں جانور کے یا حیوان کے اعتبار سے, لیکن وہاں تو معاملہ ہو گیا. لیکن حیوان کو واپس اٹھ کھڑا نہیں ہونا, لیکن انسان کو اٹھ کھڑا ہونا ہے, کہ قیامت کے دن ہمیں واپس اٹھ کھڑا ہونا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ سے جواب دینا پڑے گا کہ میں نے کیا کر کے, میں اس دنیا کی زندگی میں نے کیا کر کے. یہ ہے جو گریٹ یا ہیومن ٹریجڈی کہہ سکتے ہیں. اسی کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق کہا کرتے تھے کہ کاش میں آسمان میں اڑتی ہوئی ایک چڑیا ہوتا, یا کاش میں کوئی گھاس کا ایک تنکا ہوتا جس سے محاسبہ نہیں ہوتا. تو یہ اسپیسیفکلی ایک ٹرم کہا جا سکتا ہے کہ تمام نوع انسانیت خسارے میں, یا ہیومن ٹریجڈی, کہ اسپیسیفکلی دنیا کی زندگی میں محنت و مشقت کر کر وہ موت تک پہنچ جاتا ہے, اس کے بعد وہ قصہ ختم نہیں ہوتا, کیونکہ آخرت کے دن اللہ پھر اسے اٹھ کھڑا کرے گا, اس کے بعد محاسبہ ہوگا, اسے جواب دینا پڑے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسا عمل نامہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی بھی اس نے نہیں چھوڑی اور چھوٹے سے چھوٹی بدی بھی اس نے نہیں چھوڑی. تو یہ ہے, تو اسپیسیفکلی کہہ سکتے ہیں کہ دا گریٹ اکاؤنٹیبلٹی. تو یہ ہے وہ خسارہ, یہ ہے جو اسپیسیفک وہ خسارے کا لفظ ہے جو میں اسٹریس کر رہا تھا. میں عیسیٰ بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سورۃ العصر کے وقت میں کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ساری باتیں تو آ گئی ہیں الحمدللہ. میں نے جب اس سورہ کا مطالعہ کیا تو میں نے 3 باتوں کا اس سے اخذ کیا ہے جو آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فیصلے جو ہے انسانوں پر جو اللہ تعالیٰ فیصلے نافذ کرتا ہے اس کا سارا دار و مدار ہے اعمال پر ہے. اس کی قولی شہادت پہ نہیں بلکہ اعمال کی بنیاد پر ہے. عمل کے دار و مدار سے اللہ تعالیٰ انسانوں پر اپنے فیصلے نافذ کرتا ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو میں نے اس سے حاصل کیا. اور دوسرا جو زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, اس سے یہ بات ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور یہ سبق ملتا ہے کہ یہ زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے, بہت تیزی سے گزر رہا ہے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ قیامت، قرب قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سال مہینے جیسے ہوں گے، مہینے ہفتے جیسے ہوں گے، اور ہفتے دن جیسے ہوں گے، اور دن گھنٹوں جیسے ہوں گے. یہ حدیث ہے. اور ہم لوگ یہ اس کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ جیسے دن کیسے گزرتے ہیں ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے. یہ سب کا تجربہ ہوتا ہے. یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. تو جس صورت کے ساتھ، جس تیز رفتاری کے ساتھ یہ جو وقت گزر رہا ہے، تو اس سے کیسے ہم لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم لوگ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. تو ان چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا اور ان پر عمل کرنا یہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. اس صورت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے. اور تیسری بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو کامیابی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. جب میں چھوٹا تھا، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیے، کسی کو راستہ بتا دیے. تو بہت سارے نیک کام جو ہم لوگ کرتے ہیں تو یہ تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دے گا، ان کی درجات کرے گا، اس لیے کہ وہ بھی اچھے کام نا، وہ بھی خدمت خلق کے کام کرتے ہیں. شاید یہ سوال ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہو. لیکن جب میں نے سورہ عصر کا مطالعہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ ہاں، نیک کام کرنے کے لیے ایمان شرط ہے. جس کے اندر ایمان ہوگا اور وہ جب نیک اعمال کرے گا تو وہ ویلڈ ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہوگا. اور تیسری چیز جو میں نے اس سے اخذ کی ہے، ایک ذاکر نائک کا ایک لیکچر سن رہا تھا تو سورہ عصر کے بارے میں، تو انہوں نے مختصر ترین ایک تفسیر بیان کی. یہ ہے کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کو پاس ہونے کے لیے، ایگزام پاس ہونے کے لیے کچھ سبجیکٹس ہوا کرتے ہیں، جیسے لینگویج ہوا، انگلش ہوا، میتھس ہوا، سائنس ہوا. اگر وہ طالب علم، اسٹوڈنٹ اگر اس ایگزام میں پاس ہونا ہے تو اسے ہر سبجیکٹ میں بھی کامیابی حاصل کرنی ہوگی، یا منیمم 35 to 40 مارکس اس کو نکالنا ہوگا. اگر ایک فیلڈ میں بھی اگر وہ ایک سبجیکٹ میں اگر فیل ہوتا ہے تو وہ طالب علم کو فیل کر دیا جاتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ فیل ہے، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. اسی طرح یہ چار چیزوں جو ہیں، جو بتائی گئی ہیں کہ ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرنا، جیسے بتایا گیا کہ دعوت ہوئی، اسلام کا پیغام عام کرنا ہوا، اقامت دین ہوا، اور اس کے بعد چوتھی چیز صبر کی تلقین کرنا، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے. تو یہ چار سبجیکٹ میں جو شخص کامیابی حاصل کرتا ہے تو انسان کامیاب ہے ورنہ فیل. تو منیمم مارکس بھی کاٹنے ہوں گے اس میں، ایمان میں بھی، عمل صالح میں بھی، تواصی بالحق، حق کی تلقین کرنے میں بھی، صبر کی تلقین میں بھی. ان چاروں سبجیکٹ میں اگر کوئی مارکس حاصل کرتا ہے اور اس میں اگر زیادہ کامیابی میں نمبرات حاصل کرتا ہے تو وہ رینک اسٹوڈنٹ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ مقبول ہوگا. تو جو شخص یہ چار چیزوں میں حاصل کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے. تو اس سے میں نے یہ اخذ کیا. نئی اسٹڈی کریں میں ایک آخری پوائنٹ جو ہے وہ صبر صبر کی تلقین کرنا. یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نیکی کی دعوت دیں، نیکی پر چلیں تو آپ تکالیفات یقیناً نہ دیں. حضور جیسے نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی تکالیفات جھیلنی پڑی. وہاں صبر کا یہ تلقین ضروری ہے. مجھے تھوڑا لرزی ہو گئی. بولنا چاہتے ہیں کیا؟ نہیں، سورہ سے ہمیں کیا معلوم کر سکتے ہیں؟ اپنی زبان میں جو کچھ سمجھ ہے ہمیں. اتنا بتا دیں گے جیسے کہ نعیم کہہ رہے تھے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ پہچانا جا سکتا ہے، بلکہ اس کو جھیلنا پڑتا ہے. جو انسان صبر سے
جھیلتا ہے اپنی زندگی میں، اپنے اوقات، اپنے ضروریات کو حاصل کرنے میں اور دوسروں کو پہنچانے میں، وہ صبر جو ہوتا ہے اس کو معتبر طریقے سے اس کا صبر کا عذاب ثواب بھی ضرور ملتا ہے۔ صبر تھوڑے جگہ پہ دکھاوے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو انسان کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میرا صبر کا پیمانہ وہ ماپیں اور مجھے یہ صبر والا انسان کر کے بولیں۔ وہ صبر نہیں ہے۔ صبر وہ ہے جو اپنے اوپر جو سہتا ہے، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، ذہنی تکلیف ہو، کسی طریقے کی، پیسے سے ہو، روحانی ہو، وہ صبر جو ہوتا ہے اس کا اجر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اور صبر کو ہمیں ماپ نہیں سکتے، تول نہیں سکتے، بس وہ صبر ایک صبر ہے۔ چلو صبر کا ایک اور یہ ہے جو ہے نا، صابر انسان کبھی بھی ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتا۔ ایموشنل مینجمنٹ جو ہے نا صابر ہی کر سکتا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ہمیں کمپرومائز کریں۔ حق، اس سے پہلے جو بات آئی ہے حق کی تلقین کرنا، حق پر جم جانا، اس پر ثابت قدم رہنا، کیا بھی حالت آئے حق سے ہٹنا نہیں، یہ صبر کا نمونہ یہ ہے۔ کمپرومائز کر کے وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح نہیں، صحیح غلط ہے، اور صحیح پر ہی ہم جم جانا، اور اس پر کتنی بھی تکلیف آئے، کتنی بھی مشکل آئے، کتنی بھی آزمائش آئے، اس حق پر، اس چیز پر جم جانا جو ہے نا صبر کا۔ اور ایموشنز کبھی بھی کیا ہے، انسان کو اگر ایموشنل اس میں انسان بہہ گا تو انسان کیا ہے اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان کو اپنے ایموٹیو نہیں ہونا، انسان ہر وقت کیا ہے، اسی لیے انسان بولا جاتا ہے اسے، ہر وقت کیا ہے اپنے کنٹرول میں رہنا۔ انسان کبھی بھی اپنا کنٹرول دوسرے کو دے دیا تو وہ اس کا وہ یہ نہیں ہوتا۔ انسان کبھی بھی اپنے کنٹرول میں اپنی ذات کو رکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اسپیکٹ ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ سائیکالوجیکل اسپیکٹ سے صبر کا اگر ہمیں مطالعہ کرنے کے لیے تو بہت ہی زبردست یہ ہے، اور بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ معمولی حکمت نہیں ہے اس کے اندر۔ انسان کو اپنے فوٹنگز پر، انسانیت کی فوٹنگز پر اگر رکھنا ہے تو صبر بہت اشد ضروری ہے، ورنہ ہر قدم پر انسان کا ہے بہک جاتا ہے، بھڑک جاتا ہے، غصہ اس کا ہر ایموشنز اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے، انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو انسان کو اپنی انسانیت، ہیومینٹی کی فوٹنگز پر اگر رکھنا ہے تو ہمیں صبر کا دامن تاڑ کر رہنا ہے، صبر پر قائم رہنا۔ سمپ کر اسپیسیفکلی ایک جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو اس کا ایک سم اپ کر کے ایک 4 پوائنٹس میں جو ہمارے آج سیکھ کو گھر جا سکتی ہیں، جو سبق حاصل کر سکتی ہیں، ایک 4 پوائنٹس میں 10-15 منٹ میں بات کر کے میری بات ختم کرتا ہوں۔ کہ پہلا نتیجہ جو آج ہمیں سیکھنے ملا کہ سورۃ العصر جو ہے وہ انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کے جو معیار ہیں، جس پر انسان کی کامیابی اور ناکامیابی کا ڈیسائیڈنگ فیکٹرز ہیں، اس کے ہمیں فیکٹرز دیتی ہے کہ صراط مستقیم جو ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت دے۔ اگر صراط مستقیم ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ایک پاتھ ہے، جو سورۃ العصر کے 4 مضامین ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، وہ اس کے مائل سٹونز ہیں۔ وہ اس کے مائل سٹونز بول سکتے ہیں کہ اصل انسانی کامیابی کیا ہے، کہ ہمارے ذہنوں میں جو معیارات ہیں وہ کیا ہیں، کہ کامیابی پیسے سے ہے، کامیابی دولت سے ہے، کامیابی جائیداد سے ہے، کامیابی طاقت سے ہے، کامیابی حکومت سے ہے۔ جو جتنا دولت مند ہے وہ اتنا کامیاب ہے، جو جتنا پاپولر ہو گیا وہ اتنا کامیاب، جو حکومت پر پہنچ گیا وہ کامیاب، جس نے بڑا گھر بنا لیا وہ کامیاب، جس نے بڑی گاڑی خرید لی وہ کامیاب۔ یہی ہے اصل نفی، یہی ہے اصل مس کی گاڑی، یہی ہے اصل تباہی، کہ جو تصور کامیابی کا ہمارے ذہنوں میں ہوگا، ہم اسی کے حساب سے بھاگ دوڑ کریں گے، ہماری جد و جہد بھی اسی کے حساب سے ہوگی، دن رات کی محنتیں صرف اسی کے لیے ہوں گی، کہ دن رات کی محنتیں اسی کے لیے صرف ہوں گی۔ تو یہ ہے اصل شے جو یہ صورت نفی کر رہی ہے، کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی طاقت و حکومت سے نہیں، کامیابی سلطنت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، اور کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ اس ایٹیٹیوڈ کا، اس نقطۂ نظر کا، اس پوائنٹ آف ویو کا بدل جانا، یہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب برپا کر سکتا ہے۔
اب ہمارا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیاب رہتا، اگر حکومت اور سلطنت سے کامیاب ہوتی اور دبدبہ اور اقتدار سے کامیابی ہوتی تو فرعون اور نمرود کامیاب ہوتے۔ کوئی شخص اگر دولت کے اعتبار سے قارون کا مقام بھی حاصل کر لے اور دبدبہ اور اعتبار سے فرعون اور نمرود کا مقام بھی حاصل کر لے، لیکن وہ خائد ہے، خاسد ہے، ناکام ہے، برباد ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، رہنے کے لیے ایک جھوپڑی بھی نہیں تھی۔ تو ہمارے نتیجے سے جیسے میں نے کہا کہ اگر دولت سے اسپیسیفکلی غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص صرف دولت سے کامیاب ہوتا تو قارون بہت کامیاب تھا، اور حکومت اور طاقت سے اگر کوئی کامیاب ہوتا تو فرعون اور نمرود بہت کامیاب تھے۔ لیکن یہ خاسد ہے، قائد ہے، برباد ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگر کوئی مجلس میں جانا چاہے تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کوئی کسی کے یہاں رشتہ کرنا چاہے تو ان سے کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں، اگر کسی کے پاس سفارش کرے تو ان کی بات تک نہیں سنے۔ لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ بھولے پر بھی اگر کوئی قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے۔ اس بات کا مان لینا بہت آسان ہے، اس بات پر سبحان اللہ کہنا بھی بہت آسان ہے، لیکن اس کے مطابق اپنے آپ کے ذہنوں کا بدل جانا، ہمارے ذہنوں کا بدل جانا وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم متاثر ہوتے ہیں، ہم انسپائر ہوتے ہیں کہ اسپیسیفک بات ہے، کوئی بڑا سا گھر دیکھا، کوئی بڑا محل ٹائپ کا گھر دیکھا، ہم متاثر ہوتے ہیں۔ ایک بڑی سی گاڑی دیکھی، 20 فٹ لمبی کار آپ کے پاس سے سناٹے سے گزر گئی، آپ سوچتے ہوں گے، ایک وقت اندر آپ انسپائر ہوتے ہوں گے کہ کیا کامیاب لوگ ہوں گے، کیا نصیب دار لوگ ہوں گے، حالانکہ ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ وہی اگر سب سے بڑی ناکامیابی ہوگی۔ تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک ھم المفلحون، کہ یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اور مقام میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور اللہ کے مانند سجدہ کرو اور اپنی رب کی عبادت اور پرستش اور بندگی کرو اور نیک عمل کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ یہ اگر ہمارے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے، یہ ہمارے ذہنوں میں اگر بات ٹھک جائے کہ کامیابی دولت سے نہیں، کامیابی شہرت سے نہیں، کامیابی اقتدار سے نہیں، کامیابی طاقت و حکومت سے نہیں، کوئی جتنا پاپولر بن گیا وہ کامیاب نہیں ہو گیا، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، کامیابی ہے عمل صالح سے، کامیابی ہے تواصی بالحق سے، اور کامیابی ہے تواصی بالصبر سے۔ ایک اور حضور کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولد دنیا، کہ مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے؟ میری مثال تو اس شخص جیسی ہے، اس سوار جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ایک درخت کی چھاؤں میں کھڑا ہوا ہے، پھر وہ اپنا راستہ لیتا ہے، اسے اس درخت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا اس درخت سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کا گھر نہیں، وہ اس کا منزل نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں ایسے رہو کہ تم مسافر ہو یا کوئی اجنبی ہو، جیسا ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم مسافر ہیں، ہم تو اللہ ہی کے پاس سے آئے ہیں اور ایک دن یقیناً ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ تو اس جو اصل کامیابی کیا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اگر بات ٹھک جائے کہ کامیابی جیسے میں نے کہا کہ دولت سے نہیں، شہرت سے نہیں، اقتدار سے نہیں، طاقت و حکومت و سلطنت سے نہیں، بلکہ کامیابی ہے ایمان سے، عمل صالح سے، تواصی بالحق سے اور تواصی بالصبر سے۔ یہ ہے اصل بات جو میں کہوں، میں نے درس کے اول میں کہا تھا کہ میں کہوں گا کہ صحابہ ایک دوسرے کو اس سورت کی تلاوت کیوں کرتے تھے، کہ جیسا میں نے کہا تھا کہ اول میں کہ دو صحابی جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو رخصت سے پہلے ایک دوسرے کو سورۃ العصر کی تلاوت کرتے تھے، کہ مثال کے طور پر اس دنیا کی زندگی میں، اب مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، اگر اب کہیں برف باری ہو رہی ہے، آپ کہیں نارتھ سائڈ گئے ہو تو اگر برف گر رہی ہے تو اگر آپ گھر کے باہر نکلیں گے تو آپ کے کپڑوں پر برف گر جاتی ہے، اب وہ برف ہٹانے کے لیے آپ کیا کرتے ہو کہ اپنے کپڑے جھٹکتے ہو۔ تو اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ہم اگر ماحول کو دیکھتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں متاثر کر سکتی ہیں، تو ہمارے دل پر وہ برف بیٹھ جاتی ہے، یہ دنیا کی محبت کی جو برف بیٹھ جاتی ہے، اور اس کو ہٹانے کی سب سے بہترین شکل کیا ہے کہ اپنے دل کو پھر یاد دلائیے اور پھر تازہ کرتے رہیے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ اصل کامیابی یہ ہے جو چمک ہے دنیا کی، جو لوگوں کو اپنے اندر گم کیے ہوئے ہے، جو لوگوں کو اپنی محبت میں ڈالے ہوئے، جو لوگوں کو اپنے اندر گم کیے ہوئے۔ یہ لفظ گم پر ایک اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ کافر کی پہچان کے آفاق میں گم، کافر کی پہچان کے آفاق میں گم، اور مومن کی پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، کہ اس دنیا کی زندگی میں آپ گم نہ ہو کر رہ جائیں، کہ اس دنیا کی محبت آپ کے دلوں پر ڈھیرے نہ ڈالے۔ تو پہلا یا سبق یا کہہ سکتے جو سیکھ ہمیں ملی کہ اصل کامیابی انسان کے لیے کیا ہے، اس کے معیار سیٹ کرتا ہے یہ سورۃ العصر۔ وہ چار چیزیں کیا ہے کہ ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر ہے۔ یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ جیسے عیسیٰ بھائی نے فرمایا کہ کامیابی کے کم سے کم جو شرائط ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے گئے، کامیابی کے جو کم سے کم شرائط ہیں وہ اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صورت میں ایسا فرماتا کہ زمانے کی قسم ہے
وہ لوگ بہت بڑے مقام پر پہنچ گئے ہیں جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق ہے اور تواصی بالصبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا تو ایک امکان یہ ہو سکتا تھا کہ یہ 4 شرائط اگر پورے بھی نہیں ہوئے، اگر وہ درجے کی کامیابی نہیں ملی تو ایک لوور درجے کی کامیابی مل سکتی، ایسا اگر ذہن میں بیٹھ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ تمام نوع انسانیت خسارے میں ہے، گریٹ لاس، دی انٹائر ہیومن کائنڈ از ان گریٹ لاس، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ٹوٹے میں ہے، ہلاکت میں ہے، بربادی میں۔ یہ گولڈن رول اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ تمام نوع انسانیت کے لیے ہلاکت کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی یا تاکید کی، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت یا تاکید کی۔ تو اسپیسیفکلی جیسا عیسیٰ نے کہا کہ اسپیسیفکلی یہ پاسنگ مارکس ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ڈسٹنکشن کی بات نہیں کر رہا یا فرسٹ کلاس کی بات نہیں کر رہا، یہاں صرف پاسنگ مارکس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر شخص یہ 4 کوالٹیز بیک وقت موجود ہے ایک شخص کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کامیاب کہا ہے، ورنہ ناکام کیا ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ کہ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیں اصل کامیابی کیا ہے پہچاننے میں مدد کرتی ہے سورۃ العصر، اور دوسرا کیا ہے کہ کامیابی جو کم سے کم شرائط ہے، کم سے کم شرائط کامیابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں میں اس سورت میں بیان فرمائی۔ اور تیسری چیز، جب اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو جوڑ کر ایک کامیابی کی ڈیفینیشن ہمیں دی ہے کہ کامیابی ان 4 شرطوں کو پورا کرنے سے ہوں گی، تو 4 چیزیں لازم ہیں۔ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ 4 چیزیں لازم ہیں، اس میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ اسپیسیفکلی 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ میں نے صرف ایمان لایا اور میں نے صرف عمل صالح کیے۔ جیسے لوگ آج سمجھ بیٹھے ہیں کہ میں کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب ادا کرتا ہوں، یہ سب نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، حج و زکوٰۃ دیتا ہوں، تو اسپیسیفکلی اس سے صرف نجات نہیں ملنے والی، اس سے لوگ وہ الٹیمیٹ جو سکسیس ہے وہ نہیں حاصل کرنے والے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو کمبائن کیا ہے، اس میں آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، یہ 4 چیزیں لازم ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کو جوڑ کر یہ کامیابی کی ڈیفینیشن ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، خود اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ 4 چیزیں بیک وقت اگر انسان کے اندر موجود ہوگی، آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، تبھی وہ انسان کامیاب کہلائے گا۔ اب مثال کے طور پر جیسا ایک ایگزامینیشن کی مثال آئی، میں ایک اور مثال سے سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اسپیسیفک کوئی فلاں ڈاکٹر کے پاس، وہ ڈاکٹر نے آپ کو 4 دوائیاں لکھ کے دی، نمبر 1، نمبر 2، تیسری اور چوتھی، 4 دوائیاں لکھ کے دی۔ اگر آپ چیٹی لے کر واپس گھر آتے ہیں اور پہلی اور دوسری دوائی خرید لیتے ہیں، تیسری اور چوتھی کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آپ کا نسخہ بن گیا، ڈاکٹر کا نسخہ نہیں بنا، یہ آپ کا پرسکرپشن بنا ہے، ڈاکٹر کا پرسکرپشن نہیں۔ اور بعض اوقات پر کیا ہوتا ہے، اگر پہلی اور دوسری دوائی ہے تو تیسری اور چوتھی اس کی نیگیٹو ایفیکٹس توڑنے کے لیے دی جاتی ہے، اگر آپ نے تیسری اور چوتھی دوائی چھوڑ دی تو وہ نیگیٹو ایفیکٹس نہیں، یہ شفاعت کے بدلے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسپیسیفکلی یہ اگر سیم کانسیپٹس ہم قرآن کی صورت پر اپلائی کریں، جو 4 لوازم میں نے کہے ہیں، یہ شرائط کامیابی ہے، یہ 4 چیزیں بھی کمپلسری ہے، کہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اسپیسیفکلی اس میں ایمان لاؤں گا، میں نیک عمل کروں گا، لیکن میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھول جاؤں گا۔ یا کوئی اور ہے، اسپیسیفکلی اگر کوئی غیر مسلم ہے جو ایمان نہیں لایا ہے لیکن عمل صالح بہت کر رہا ہے، لیکن عمل صالح کا جو نیت ہے، جو اسپیسیفکلی عمل صالح پر اللہ عمل دیتا ہے یا نیکی دیتا ہے، وہ اسپیسیفکلی صرف ایمان کی نیت پر بیسڈ ہے، کہ اس کی مثال کے طور پر کامن سینس کی بات ہے، اگر میں کسی کو مدد کر رہا ہوں تو میں اس کو دکھانے کے لیے مدد نہیں کر رہا، میں کسی اور کو دکھانے کے لیے مدد نہیں کر رہا، میں مدد کر رہا ہوں اس کو تاکہ میں اللہ کو دکھا سکوں، تاکہ میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ لیکن جب ایمان ہی نہیں ہے تو عمل صالح کا کیا بنتا ہے؟ تو یہ 4 چیزیں شرط کامیابی کے لوازم ہیں کہ ایمان ہو گیا، عمل صالح ہو گیا، تواصی بالحق ہو گیا، تواصی بالصبر ہو گیا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، جیسا میں نے کہا کہ ہمارے عظیم اکثریت جو ہے آج مسلمانوں میں وہ یہ وہم میں بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ہمارے اندر ایمان ہے، وہ بھی ایمان حقیقی نہیں، وہ قانونی ایمان ہے۔ کہ قانونی ایمان اور حقیقی ایمان میں فرق کیا ہے، کہ اگر کوئی فلاں شخص ہے، کوئی کافر ہے جی، اگر آج کے دن اس نے کہہ دیا، اگر کل کے دن اس نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان بن جائے گا، لیکن وہ اقرار باللسان والا مسلمان ہے، یہ تصدیق بالقلب والا مسلمان نہیں۔ آج کی ہماری عظیم اکثریت کیا، جو اگر ایمان ہے اور انہوں نے اس کے اوپر اگر الحمدللہ اگر وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں۔ تو 4 چیزیں شرط لوازم ہے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور آخری پوائنٹ یا آخری نقطہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں، یہ ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ 4 چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کہ انٹر ریلیٹڈ ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے۔ یہ جیسے ہم میتھس میں لکھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے۔ اب ڈائریکٹلی پروپورشنل کا کیا مطلب، کہ کوئی فلاں ویلیو ہے اے اور فلاں ویلیو ہے بی، اگر اے بڑھ گئی تو یقیناً بی بھی بڑھے گی۔
تو چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہے, انٹر ریلیٹڈ ہے یا ڈائریکٹلی پروپورشنل. اب مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. اب ایمان اگر حقیقی ہے, یہ قلب والا ایمان کی بات کر رہا ہوں, وہ اقرار باللسان والا نہیں, یا اگر تصدیق بالقلب والا ایمان ہے, اگر یقیناً حقیقی ایمان ہے, تو یہ اس کا یہ لازم نتیجہ نکلے گا کہ اس کے عمل صالح بھی درست رہیں گے, کہ اس کے عمل بھی درست رہیں گے, اس کے عمل بھی صالح رہیں گے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو صحابہ سارے گھبرا گئے, کہتے ہیں من یا رسول اللہ, کہ کون یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو اور وہ کچھ نہیں کرتا. یہاں زنا کی بات نہیں ہو رہی, یہاں سود کی بات نہیں رہی, یہ ایک اسپیسیفک ایک چھوٹا عمل صالح کی بات ہو رہی. اگر حقیقی ایمان ہے تو یقیناً اس کے درجے میں اتنا ہی لیول کا عمل صالح ہوگا, کہ اس کے عمل اتنے ہی درست ہوں گے, اس کے عمل اتنے ہی صحیح ہوں گے. تو ایمان اسپیسیفکلی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے عمل صالح کے ساتھ. اب اس کے بعد تیسری جو چیز ہے, ایمان ڈائریکٹلی پھر پروپورشنل ہے تواصی بالحق کے ساتھ, کہ لوگوں کو حق کی دعوت دینا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, لوگوں کو قرآن کی طرف بلانا, جہاد فی سبیل اللہ, اقامت دین, قتال فی سبیل اللہ, یہ پھر چیز ڈائریکٹلی پروپورشنل. مثال کے طور پر پھر یہ سمجھانے کے لیے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی گناہ دیکھو, اگر کوئی برائی دیکھو, تو پہلی چیز کیا ہے کہ مومن کا تقاضا ہے کہ اسے ہاتھ سے روکو. اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو اپنے قول کے ذریعے سے اس کی مخالفت کرے. اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا تو اپنے دل میں اسے برا جانے, اس برائی کو برا جانے, اور اپنے دل میں نفرت ہو اور احساس ہو اور افسوس ہو کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں. تو یہاں سے پتہ چلا اگر ایمان حقیقی ہے تو تواصی بالحق کا مادہ بھی اتنا ہی ہو. یہ تیسری چیز کے بعد ساتھ بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے, تواصی بالصبر. اور اگر ایمان حقیقی ہے تو تواصی بالصبر بھی اتنا ہی لیول کا ہوگا, کیونکہ اگر میرا ایمان پختہ ہے, ایمان میرا پکا ہے, تو مجھے یقیناً پتا ہوگا کہ جو چیز بھی میرے پر گزر رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہوئی ہے. مفت کیوں جان کھوتا ہے, جو خدا چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, لازم و ملزوم ہے. ایمان کے ساتھ تواصی بالحق بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, اور ایمان کے ساتھ تواصی بالصبر بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل. اب آئیے دوسری چیز, عمل صالح. عمل صالح بھی باقی دو چیزوں کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. کہ عمل صالح ایک براڈ کیٹیگری ہے, اس کے اندر تواصی بالحق بھی آتا ہے, اس کے اندر تواصی بالصبر بھی آتا ہے. کہ لوگوں کو حق کی طرف بولا, میں مسلمان ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں باقی مسلم کو بھی, باقی غیر مسلم کو بھی اسلام کی طرف بلاؤں گا. جو ہمارے مسلمان ہیں ان کی اصلاح کروں گا, ان کو نماز پڑھنے کی تاکید کروں گا, ان کو روزہ رکھنے کی تاکید کروں گا. تو عمل صالح کے اندر جو سب برانچز ہے وہ تواصی بالحق ہے. اگر عمل صالح بڑھ رہا ہے تو تواصی بالحق بھی بڑھے گا, اگر تواصی بالحق بڑھ رہا ہے تو عمل صالح بھی بڑھے گا, اور یقیناً اسی وجہ سے تواصی بالصبر بھی بڑھے گا. اب مثال کے طور پر تواصی بالحق کا میں ایک بات سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ لیولز جو ہوتے ہیں, کہ اسپیسیفکلی چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے سے بڑے لیول تک تواصی بالحق ہو سکتا ہے. اسپیسیفکلی اب گلی کا ایک ایگزامپل لیتا ہوں کہ بچے یہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کسی کی گاڑی کھڑی ہے اور آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ گاڑی کا گلاس ٹوٹ سکتا ہے, تو آپ اگر وہ بچوں کو کہہ دیں کہ یہاں نہیں, آپ فیلڈ میں جا کر کھیلیے, تو وہ بھی تواصی بالحق ہے, لو لیول کا. اور اسپیسیفکلی میرا اور میرا ایک دوست ہے, کوئی اور دوست اس کے 100 روپے نہیں دے رہا, لیکن میں جب اس سے جا کے سمجھاؤں کہ اس کے 100 روپے دے دیجیے, وہ تکلیف میں ہے, یہ بھی تواصی بالحق ہے. یہ بیسک لیول کا ہے. اور سب سے بڑا لیول کا کیا, کہ اللہ کی زمین ہے, اللہ کا حکم چلنا چاہیے, کہ اقامت دین, اس کے لیے میں جہاد فی سبیل اللہ کروں, اس کے لیے میں قتال فی سبیل اللہ کروں. یہ سب سے بڑا تواصی بالحق, کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا اور اللہ کے نظام کو اس دنیا میں نافذ کرنا, یہ تواصی بالحق ہے. اب تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل, کہ اسپیسیفکلی اگر کوئی حق, الحق مرن, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحق مرن, کہ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, کہ حق کی مخالفت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. جو زمانے کے فرعون اور شداد ہوتے ہیں وہ حق کی مخالفت کریں گے. تو تواصی بالحق جتنا لیول پر رہے گا, کہ میں جتنے گریٹر لیول پر جا کر تواصی بالحق کا پرچار کر رہا ہوں, اتنا ہی لوگوں کی مخالفت بڑھے گی. اگر لوگوں کی مخالفت بڑھے گی تو میرا تواصی بالصبر کا مادہ بھی اتنا ہی بڑھے گا. تو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ریلیٹڈ ہے, یہ لازم و ملزوم ہے. یہ میں نے ایک اسپیسیفکلی ایک سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سورۃ العصر کو ہمیں خوب سمجھنے کی, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. آج جو ہم نے سبق حاصل کیا ہے اسے اسپیسیفکلی اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں. اور خصوصی دعا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول کرے اور انہیں طاقت دے کہ وہ اسرائیل کا خاتمہ کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.